نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت والجلال کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے خزانے کی قیمتی چیز ایمان کی نعمت سے نوازا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس لیے زمین پر جتنے بھی اپنے بندے ہیں ان تمام بندوں میں سے سب سے زیادہ محبوب اور پیارے بندے اگر کوئی ہے تو وہ اپنے ایمان والے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے ایمان والے بندوں سے محبت ہے، بلکہ ایک جگہ پر تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان والوں کے اللہ دوست ہے، ایمان والوں کے اللہ دوست ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب ترین بندے ایمان والے ہیں، اس لیے ایمان کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے۔ اور ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ کو محبت کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایمان والے بندے اللہ کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ایک باپ اپنے اولاد میں سے جو اولاد اپنے باپ کی فرما بردار ہوتی ہے، جو بیٹا اپنے باپ کا زیادہ کہنا مانتا ہے، باپ کو بھی فطرتاً اس بیٹے سے زیادہ محبت ہوتی ہے، بمقابل اس بیٹے کے جو بیٹا بات میں باپ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اس لیے اطاعت اور فرما برداری یہ بہت بڑی چیز ہے۔ صحابہ کرام کے جہاں اور صفات تھے، وہاں سب سے بڑی صحابہ کرام کی صفت ان کی زندگی میں یہ تھی، سمعنا واطعنا، ہم نے جو بات اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی ہے اس کی اطاعت کی، ہم نے سنا اور ہم نے مانا۔ یہ صحابہ کی خاص صفت، اس لیے صحابہ کرام اطاعت کے اندر بہت آگے بڑھے ہوئے، اور اسی اطاعت کی بنیاد پر صحابہ کرام کا مقام اللہ کی یہاں بہت بڑا اونچا تھا، اور دنیا صحابہ کرام سے ڈرتی تھی۔ مٹھی بھر صحابہ تھے، چند تعداد تھی ان کی، اسلحہ اور اسباب ان کے پاس کم تھے، لیکن جب بھی میدان میں اترتے تھے تو ان کو بھروسہ اپنی ذات پر، اپنی تعداد پر، اپنے اسلحہ اور اسباب پر نہیں ہوتا تھا، ان کا توکل اللہ کی طرف ہوتا تھا۔ تو ہر میدان میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، اور مختلف مواقعوں میں کبھی کبھی تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو کچھ غزوات کے ذریعے عبرت بھی بتا دی کہ کچھ صحابہ سے اپنی اجتہادی غلطی ہوئی، اپنی سمجھ کی وجہ سے غلطی ہو گئی، تو اللہ نے اپنی مدد کو ہٹایا، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ بتایا کہ جب بھی میری یا میرے رسول کی اطاعت چھٹے گی تو میری مدد ہٹے گی۔ حنین کے موقع کے اوپر ہوا، حنین کے موقع کے اوپر صحابہ کرام کی اولین سے ایک معمولی طور پر اپنی تعداد پر نظر چلی گئی کہ اس وقت تعداد زیادہ تھی، تو اللہ کی مدد رک گئی، شروع سے اللہ کی مدد رک گئی۔ جب احساس ہوا، میدان جو ہے تتر بتر ہو گئے، صحابہ ادھر ادھر منتشر ہو گئے، احساس ہوا کہ ہماری بھول ہو رہی ہے،
فوراً اپنی اس بھول کی جو ہے تلافی کی، پھر اللہ کی مدد آ گئی۔ احد کے موقع کے اوپر رسول اللہ کی بات کی جو ہے اطاعت میں 50 صحابہ سے اپنی اجتہادی بھول ہو گئی کہ یہ ہمیں پہاڑی پر جو 50 صحابہ کو کھڑا کیا ہے وہ وقتی طور پر کھڑا کیا ہے، اب میدان خالی ہو چکا ہے، صحابہ مال غنیمت جمع کرنے گئے ہیں، چلو ہم بھی ان کے ساتھ چلے جائیں۔ تو یہ اپنی سمجھ کے اعتبار سے بھول ہوئی، پہاڑی کو چھوڑ دیا، دشمن پیچھے سے آ کر جو حملہ کر دیا اور بھاری نقصان ہو گیا، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ تو یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی زندگی کو نمونہ بنایا ہے کہ اطاعت ان کی زندگی میں تھی تو ہر میدان میں کامیاب ہوئی۔ اس لیے ایمان والے کی سب سے بڑی صفت یہ ہونی چاہیے کہ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت، اور اطاعت زندگی میں آ جاتی ہے تو پھر ہر عمل کو کرنا آسان ہو جاتا ہے، ہر عمل کو کرنا آسان۔ اس لیے سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس یہ ہے، وہ ایمان کی نعمت۔ ایمان کے بعد اعمالوں میں سب سے اہم ترین عمل کوئی ہے، سب سے اہم ترین عمل کوئی ہے تو وہ نماز ہے، کہ نماز کی اہمیت دین میں ایسی بتائی جیسے بدن میں سر کا جو مقام ہے، دین میں نماز کا بھی وہی مقام۔ بنا سر کے، بغیر سر کے اگر کوئی باڈی ہے تو اس کو انسان نہیں کہا جائے۔ تو دین میں مقام نماز کا اتنا ہی بتایا ہے، اگر زندگی میں نماز نہیں ہے تو سمجھو کہ دین زندگی میں نہیں۔ اس لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، من اقامہا اقام الدین، کہ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو ڈھا دی، نماز کو چھوڑ دی، اس نے دین کو ڈھا دی۔ اس لیے نماز کا اہتمام، پھر نماز میں بھی با جماعت نماز پڑھنے کا اہتمام، مسجدوں میں 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ اس کی روایتوں میں خوب تاکید آئی ہے جماعت کے ساتھ نماز کی۔ آج امت کا کچھ طبقہ، اکثر فیصد امت کا طبقہ تو وہ ہے جو نماز سے دور ہے، جس کی زندگی نماز سے پوری ہے، جس کی زندگی نماز سے خالی ہے، لیکن کچھ طبقہ امت کا ہے جن میں نماز کا اہتمام ہے تو ان میں جماعت کی نماز کا اہتمام نہیں۔ حالانکہ جماعت کی نماز کے بارے میں یہ چند روایتیں میں سنانے کے لیے معارف الحدیث جلد نمبر 3 ہے، ان میں روایتیں لکھی ہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی دین میں کتنی اہمیت ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کتنی تاکید کی ہے اور آپ کتنا اہتمام کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے کو، یعنی مسلمانوں کو، صحابہ کے زمانے کی بات کر رہے ہیں، کہ ہم نے اپنے کو یعنی مسلمانوں کو اس حال میں دیکھا ہے کہ نماز با جماعت میں شریک نہ ہونے والا تو بس کوئی منافق ہوتا تھا کہ جس کی منافقت ڈھکی چھپی نہیں ہوتی تھی، بلکہ عام طور سے لوگوں کو اس کی منافقت کا علم ہوتا تھا، یا کوئی بیچارہ مریض ہوتا تھا جو بیماری کی مجبوری سے مسجد تک نہیں آ سکتا تھا، اور بعض مریض بھی 2 آدمیوں کے سہارے چل کر آتے اور جماعت میں شریک ہوتے۔ یعنی اس اہتمام صحابہ کے دور میں جماعت کا اتنا اہتمام تھا کہ صرف جو کھلا منافق ہو، لوگ جانتے ہیں کہ یہ منافق ہے، بس وہی نماز سے پیچھے ہٹتا تھا، وہی جماعت میں شریک نہیں ہوتا تھا۔ یا نمبر 2 پر کہ جو شدید بیمار ہو، کہ بیماری کی وجہ سے چلنے سے اور مسجد تک پہنچنے سے معذور ہو چکا ہے، تو وہ آدمی جماعت کی نماز سے رہ جاتا تھا۔ ورنہ بعض بیمار تو وہ بھی تھے صحابہ کے زمانے میں کہ جو اگر 2 آدمیوں کے سہارے سے مسجد تک آ سکتے ہیں تو وہ 2 آدمیوں کا سہارا لے کر مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ اور پھر آگے یہ بات کہہ رہے ہیں، اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سنن ہدا کی تعلیم دی ہے۔ سنن ہدا کس کو کہتے ہیں؟ سنن ہدا یعنی دین و شریعت کی ایسی باتیں بتلائی ہیں کہ جن سے ہماری ہدایت وابستہ ہے، یعنی دین کی ایسی باتیں بتائی
کہ ان باتوں پر چلنے سے ہمیں ہدایت ملے گی، ان باتوں پر عمل کرنے سے آدمی ہدایت کے راستے پر جائے گا، ایسی سنت خدا ہم کو بتائی گئی۔ پھر کہہ رہے انہی سنت خدا میں سے کہ جو جن پر چلنے سے ہدایت ملتی ہے، ہدایت جن کے ساتھ وابستہ ہے، ہدایت جن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، انہی میں سے ایسی مسجد میں جہاں اذان دی جاتی ہو جماعت سے نماز ادا کرنا بھی ہے، یعنی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا اس مسجد میں جہاں 5 وقت کی اذان دی جاتی ہو، یہ بھی سنت خدا میں سے ہے، ہدایت کے اسباب میں سے ایک ہدایت ہے، ایک سبب ہے۔ اور وہ ایک دوسری روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود ہی راوی ہے، یوں فرماتے ہیں کہ اس طرح نقل کیا گیا اس روایت میں کہ انہوں نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، اللہ نے تمہارے نبی کے ذریعے، کیا کہہ رہے، اے مسلمانوں، اللہ نے تمہارے نبی کے ذریعے سنن خدا مقرر فرمائی ہے، یعنی ایسے اعمال کا حکم دیا ہے جو اللہ کے مقام قرب اور رضا تک پہنچانے والے ہیں۔ مقام قرب یعنی ان اعمال کے ذریعے سے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، ان اعمال کے ذریعے سے بندہ اللہ کی رضا حاصل کر لیتا ہے، اللہ ان اعمال کے ذریعے سے بندے سے راضی ہو جاتے ہیں۔ ایسے اعمال یعنی ایسے سنت خدا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے امت کو بتائی، اور یہ 5 نمازیں جماعت سے مسجد میں ادا کرنا انہی سنت خدا میں سے۔ اور اگر تم اپنے گھروں ہی میں نماز پڑھنے لگو گے، پھر کہنے اپنے زمانے کے لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہ اگر تم اپنے گھروں ہی میں نماز پڑھنے لگو گے، جیسا کہ یہ ایک آدمی جماعت سے الگ اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے، راوی جو کہہ رہے ہیں وہ اشارہ اس زمانے کے کسی خاص شخص کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اس زمانے میں کوئی خاص شخص ہوگا جو جماعت میں شریک نہیں ہوتا ہوگا، تو اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس ایک آدمی کی طرح اگر تم بھی اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دو گے، اور جب تم اپنے پیغمبر کا طریقہ چھوڑ دو گے تو یقین جانو کہ تم راہ ہدایت سے ہٹ جاؤ گے اور گمراہی کے گھر میں جا گرو۔ کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ جماعت سے نماز چھوڑ دینا، یہ تم اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ رہے ہو، اور جو اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ دے گا وہ یوں سمجھو کہ ہدایت کے راستے سے ہٹ رہا ہے اور گمراہی کے راستے کی طرف جا رہا ہے، وہ گمراہی کے گھر میں جا کر گرے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے جماعت کی نماز کا اہتمام اس روایت سے تاکیداً یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر بیماری ہے اور اگر شرعی عذر ہے تو اس کے علاوہ بھی اگر آدمی جو ہے جماعت کا اہتمام نہیں کرتا ہے، بغیر جماعت کی نماز پڑھ لیتا ہے، اس کی فکر نہیں کرتا، تو اس روایت سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اس کے لیے جو ہے وہ ہدایت کے راستے سے ہٹ رہا۔ اور دوسری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، اس میں فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقوں پر کوئی نماز بھی فجر اور عشاء سے زیادہ بھاری نہیں تھی۔ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز سے زیادہ منافق پر کوئی نماز بھاری نہیں تھی۔ اور اگر وہ جانتے، منافق کے بارے میں کہہ رہے، اگر وہ جانتے کہ ان دونوں میں یعنی فجر اور عشاء کی نماز میں کیا اجر و ثواب ہے اور کیا برکتیں ہیں، تو وہ ان نمازوں میں بھی حاضر ہوا کرتے، اگرچہ ان کو گھٹنوں کے بل گھسٹ کے آنا پڑتا۔ اگر ان کو یہ پتہ چل جاوے کہ فجر میں اللہ کیا ثواب دے رہے ہیں، عشاء کی نماز میں اللہ کیا ثواب دے رہے ہیں، تو وہ گھٹنوں کے بل اگر زمین پیر سے نہیں چل سکتے تو گھٹنوں سے گھسٹتے ہوئے بھی وہ مسجد میں آتے۔ یعنی اگر بالفرض کسی بیماری کی وجہ سے وہ چل کر نہیں آ سکتے تو گھٹنوں کے بل گھسٹ کے آتے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میرے جی میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے، اللہ کے رسول یہ فرما رہے کہ میرے جی میں یہ آتا ہے کہ کسی دن میں مؤذن کو حکم دوں کہ وہ جماعت کے لیے اقامت کہے، پھر میں کسی شخص کو حکم دوں کہ میری جگہ وہ لوگوں کی امامت کرے، اور میں خود آگ کے فتیلے ہاتھ میں لوں اور ان لوگوں پر یعنی ان کے موجود ہوتے ہوئے ان کے گھروں میں آگ لگا دوں جو اس کے بعد بھی یعنی اذان سننے کے بعد بھی نماز میں شرکت کرنے کے لیے گھروں سے نہیں نکلتے۔ میں جا کر ان کے گھروں کو وہ اپنے گھروں میں ہے، اذان ہوئی ہے اور مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں جا کر ان کے سمیت ان کے گھروں کو جلا دوں۔ کتنی سخت بات ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین تھے،
رحمت للمسلمین نہیں فرمایا، رحمت للعالمین، عالمین پوری جہاں والوں کے لیے رحمت ہے، پوری دنیا والوں کے لیے رحمت ہے، حتیٰ کہ مشرکین کے لیے بھی رحمت ہے۔ اس لیے تو فرمایا کہ جب تک آپ کی ذات دنیا میں موجود تھی تب تک جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات ہوئی کہ جب تک آپ موجود رہیں گے آپ کی امت کو بیک وقت عمومی حالات میں ہلاک نہیں کروں گا۔ امت تو آپ کی امت، کافر بھی آپ کی امت ہے، مشرک بھی آپ کی امت ہے، جنہوں نے آپ کی دعوت قبول کی وہ بھی امت استجابت کہتے ہیں، جنہوں نے دعوت قبول کر لی، اور جنہوں نے آپ کی دعوت نہیں قبول کی اگرچہ مشرک ہے لیکن وہ بھی آپ کی امت میں سے ہے۔ تو آپ کا وجود بھی عمومی ہلاکت کے لیے جو ہے بچنے کا ایک سامان تھا۔ اور پھر فرمایا اگر آپ روئے زمین پر نہ رہے، آپ کے جانے کے بعد آپ کی امت استغفار کرتی رہے گی، اپنے گناہوں سے توبہ کرتی رہے گی، تب بھی اللہ تعالیٰ بیک وقت عمومی عذاب کے ذریعے سے امت کو ہلاک نہیں فرمائے۔ تو آپ کی ذات تو رحمت للعالمین ہے، اس کے باوجود بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں جو گھر میں ہیں اذان سننے کے بعد مسجد میں نہیں آتے، میں ان کے سمیت ان کے گھروں کو جلا دوں۔ بہت سوچنے کی اور بہت سمجھنے کی بات ہے پیاروں کہ اللہ کے رسول کو جماعت کے چھوڑنے پر کتنا غصہ ہو، اب کتنے ناراض ہوتے ہوں گے۔ اور اگلی روایت حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، سنن ابن ماجہ میں اس کو روایت نقل کیا ہے۔ اس روایت کو وہ یوں فرماتے ہیں لوگوں کو چاہیے کہ وہ جماعت ترک کرنے سے باز آ جائے۔ آپ نے یہ کہا لوگوں کو چاہیے کہ وہ جماعت ترک یعنی جماعت کے چھوڑنے سے باز آ جاوے، نہیں تو میں ان کے گھروں میں آگ لگا دوں گا۔ یہ روایت بھی حضرت اسامہ، وہ اگلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور یہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ اس میں صاحب اللہ کے رسول حکم دے رہے ہیں کہ نماز کے چھوڑنے سے باز آ جاؤ، نہیں تو میں ان کے گھروں کو جلا دوں گی۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز با جماعت کے لیے مؤذن کی پکار سنے اور اس کی تابعداری کرنے سے یعنی جماعت میں شریک ہونے سے کوئی واقعی عذر اس کے لیے مانع نہ ہو یعنی رکاوٹ نہ ہو، اور اس کے باوجود وہ جماعت میں نہ آئے بلکہ الگ ہی اپنے گھر پڑھ لے، نماز نہ چھوڑے، گھر پر پڑھ لے، تو اس کی وہ نماز اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی، اللہ کے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ یعنی بعض صحابہ نے عرض کیا حضرت واقعی عذر کیا ہو سکتا ہے، یعنی کہ عذر کی وجہ سے اگر نہیں آتا ہے، عذر کوئی عذر نہیں اور نہیں آتا ہے، تو صحابہ نے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ عذر کیا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جان و مال کا خوف یا مرض، نہیں جان کا خطرہ ہے، راستے میں کوئی بیڑیا ہے یا کوئی چور ہے، کوئی ڈاکو ہے، راستہ پرامن نہیں ہے اور خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ میں مسجد میں جاؤں گا تو راستے میں میری جان کا خطرہ ہے، یا میرا مال ایسی غیر محفوظ جگہ پر ہے کہ اگر میں اپنے مال کو یہاں چھوڑ کے چلا گیا تو میرا مال ضائع ہو جائے گا، تو یہ عذر ہے کہ مال اور جان کا خطرہ ہے، پھر جماعت چھوڑ دے۔ یا تو پھر مرض یعنی بیماری، یا ایسی بیماری ہے کہ جس بیماری کی وجہ سے آدمی مسجد تک نہیں آ سکتا، تو پھر یہ عذر ہوگا اور پھر نماز وہاں پڑھتا ہے تو پھر یہ نماز قابل قبول ہے، ورنہ یہ فرمایا نماز قبول نہیں، یعنی اس کا فریضہ تو پورا ہو جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کے ذمے نماز کی فرضیت کی جو ذمہ داری ہے وہ فرض تو ذمے سے نکل جائے گا، لیکن اس پر اجر جو ملنا چاہیے وہ نہیں ملے گا۔ جب نماز تو اللہ کے سامنے ایک ثواب ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پر یوں فرمایا 27 درجہ اس کا اجر بتایا، حتیٰ کہ اگلی ایک روایت میں ہے کہ اگر ایک جگہ پر 3 آدمی ہے، کتنے 3 آدمی ہے، تو یوں فرمایا، ابو درداء کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بستی یا آبادی میں، پوری بستی میں صرف 3 آدمی ہو اور وہ جماعت با نماز نہ پڑھتے ہو تو ان پر شیطان یقیناً قابو پا لے گا۔ 3 آدمی کے لیے کہا، 3 ہے، پھر بھی اگر وہ جماعت کا اہتمام نہ کریں تو شیطان اس پر قابو پا لے گا، لہٰذا تم جماعت کی پابندی کرو، اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ بھیڑیاں اسی بھیڑ کو اپنا لقمہ بناتا ہے جو گلہ سے الگ ہو جاتی ہے، یعنی بکریوں کا ریوڑ ہو، دمبے گھیٹے کا ریوڑ ہو، اور ایک گھیٹا اپنے ریوڑ سے الگ ہو جائے تو اس اکیلے گھیٹے پر خطرہ ہے کہ بھیڑیا اس کو اٹھا لے،
اور ریوڑ کے ساتھ ہوگا تو ریوڑ کا مالک اس کے ساتھ ہے، اس کی جان کی حفاظت ہو جائے گی۔ اور انسان کا بھیڑیا شیطان ہے، انسان کا بھیڑیا شیطان ہے۔ آج ہم شیطان کو ایک معمولی چیز سمجھ لیا ہے کہ شیطان کو ایسے سمجھتے ہیں کہ شیطان کی کوئی حقیقت نہیں، حالانکہ شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ نفس اور شیطان، اللہ کے رسول علیہ السلام ایک موقع کے پر جو کہ مسجد نبوی میں اعتکاف میں تھے، اپنے ازواج متنات میں سے کوئی بیوی آپ کو ملنے کے لیے آئی تو آپ جو کہ اس کو دروازے پر چھوڑنے گئے۔ اس زمانے میں ہماری طرح یہ ایسی لمبی چوڑی مسجدیں نہیں تھی کہ یہاں تک شریعت، پھر صحن، پھر اس کے بعد باہر جا کر مسجد کا گیٹ ہو۔ وہ تو جہاں مسجد کا دروازہ وہیں سے شرعی مسجد ہوتی تھی، تو وہیں دروازے پر چھوڑنے گئے تو ایک دو صحابی گزر رہے تھے تو اللہ کے رسول نے بلا کر یہ فرمایا یہ میری بیوی۔ صحابہ چونک اٹھے کہ اللہ کے رسول کیا ہم بھی آپ کے بارے میں یہ کوئی بدگماری کر سکتے ہیں کہ آپ نعوذ باللہ پرائی عورت سے ملیں گے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہرگز نہیں، آپ بدگمان نہیں ہو سکتے، لیکن آپ نے یہ فرمایا آپ کے خون میں دوڑنے والا شیطان آپ کے دل میں یہ بات ڈال سکتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں یہ بات آ گئی کہ نعوذ باللہ پیارے نبی علیہ السلام کئی پرائی عورت سے ملیں گے تو آپ کے ایمان کا خطرہ ہو جائے گا، اس لیے میں نے وضاحت کر دی کہ شیطان آپ کے دل میں یہ بات نہ ڈال، اس لیے شیطان کو معمولی نہ سمجھے۔ قرآن نے فاتخذوہ عدوا، شیطان کو اپنا دشمن بناؤ، شیطان کو اپنا دشمن بناؤ۔ اس لیے شیطان آدمی کو اٹھا لیتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، نماز کا بھی اہتمام کریں اور جماعت کی نماز کا بھی اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔